20 سینٹنسز آپ کو سیکھنے ہیں، 20 جملے عربی کے صحیح سیکھنے ہیں. نہیں سیکھ سکتے، ہینڈی کیپڈ ہیں، ریٹارڈڈ ہیں، مریض ہیں، ایسا گیا گزرا کیس ہے، نہیں سیکھ سکتے. 20 جملے عربی کے نہیں سیکھ سکتے. 20 جملے صحیح تلفظ کے ساتھ. میں گن کے بتا دیتا ہوں 20 جملے کیسے ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. واجب بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر واجب درست ہو گیا تو مستحب خود درست ہو جائے گا. نماز میں 2 رکعت نماز ہو یا 3 رکعت نماز ہو یا 4 رکعت نماز ہو، اسے گن لیجئے، سیکھ لیجئے. پہلا جملہ جو واجب ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یہ 2 لفظوں کا ایک جملہ ہے، اللہ اکبر. ایک جملہ ہوا. اس کے بعد کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ الحمد کا سورہ. الحمد کے سورے میں کئی جملے ہیں؟ 7 آیتیں. 7 جملے ہیں. اب وہ ذرا اللہ اکبر سے بڑے ہیں لیکن بہرحال 7 جملے ہیں. 70 نہیں ہیں، 700 نہیں ہیں، 7000 نہیں ہیں، 7 جملے ہیں. 7 یہ انگلیاں نظر آ رہی ہیں؟ 7 جملے. وہ اللہ اکبر اور یہ 7 جملے ملا کے 8 جملے ہوئے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ اور آپ پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اس میں 3 آیتیں ہیں. 8 اور 3 11. اس کے بعد آپ رکوع میں جانے سے پہلے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. تو دوبارہ تو نہیں سیکھنا پڑے گا نا، ایک بار سیکھ لیا اللہ اکبر تو زندگی بھر کام آئے گا. تو اسے تو نیا جملہ نہیں سمجھیں گے. رکوع میں گئے اور وہاں کا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ایک جملہ اور بڑھ گیا. اب اسے آپ چاہیے 3 بار کہیے، 5 بار کہیے، 7 بار کہیے، 11 بار کہیے، جملہ تو وہی ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. 3 بار کہنا افضل ہے، 7 بار کہیں اور افضل ہے. رکوع کے احکام یہ ہے کہ انسان جتنا رکوع کو طول دے گا قبر کے فشار سے بچے گا اور نورانیت قبر حاصل ہوگی اس سے. کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح رکوع کریں جیسے چڑیے زمین پر دانہ چگتی ہیں، اڑ جاتی ہیں. ایسا نہ کریں. رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تعظیم الہی کے ارادے سے جھکنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، دیر تک جھکیں اور سجدے میں دیر تک رہیں. اس سے قبر، بہشت، آخرت تعمیر ہوتی ہے. تو آپ نے ایک جملہ اور سیکھ لیا. وہ کیا ہوا؟ کتنا ہو گیا اب جملہ؟ 12. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اگر سبحان ربی العظیم سیکھ لیا ہے تو سبحان ربی الاعلی سیکھنے میں کوئی زیادہ محنت تو نہیں لگے گی. پورا جملہ وہی ہے، ایک ورڈ بس چینج ہے، عظیم کی جگہ اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو 13 لفظ ہو گئے. اچھا، یہ جو پہلی رکعت میں پڑھا ہے یہی تو دوسری رکعت میں ہوتا ہے. کوئی الگ جملے تو ہیں نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ یہ کہ ایک نیا سورہ آپ سیکھ لیجئے، سورہ قل هو اللہ. اس میں 4 آیتیں ہیں، تو 13 اور 4 17. اور اس کے بعد تشہد ہے اور سلام. کل 20 جملے ہیں واجب نماز پڑھنے کے. کیا یہ 20 جملے نہیں سیکھ سکتے؟ بچے، جوان، مرد، عورتیں، بوڑھے، بزرگ صحیح تلفظ کے ساتھ 20 جملے نہیں سیکھ سکتے آپ؟ اگر آپ نے 20 جملے یہ صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لیے اور نماز کے احکام سیکھ لیے تو آپ نماز پڑھا سکتے ہیں. کیونکہ تیسری شرط جو ہے وہ بس یہ ہے کہ آپ، کیا عرض کروں، اسی انداز سے تو ممبر سے اچھا نہیں لگتا جیسے میں نے دن میں کہا تھا. آپ مشہور قسم کے بدنام مجرم نہ ہوں. آپ بدنامی میں زیادہ مشہور نہ ہوں. یعنی کیا سمجھ لیں؟ وہ جو شرط ہے نا عادل کی، معصوم کے جیسا عادل کون ہے روئے زمین پر؟ کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں.
وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ ودود ہے، اور اس نے ہمیں اور آپ کو دوسروں کے عیوب کی جستجو کا حق نہیں دیا ہے، منع کیا ہے دوسرے کی خرابی اور خامی کا، دوسروں کے عیب کا سراغ لگانے کی کوشش نہ کرو۔ تو ہمارے اوپر حکم یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو عادل سمجھیں، وہ بھی مومن، کلمہ علی ولی اللہ کہنے والا، کلمہ محمد رسول اللہ کہنے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ اگر یہ تین چیزیں ہیں تو انسان نماز پڑھا سکتا ہے۔ نماز جماعت کا کلچر پیدا کریں، ہر ایک اپنی جگہ یہ تیار ہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور اگر موقع ملے تو نماز پڑھانی ہے، جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے، فخر حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ میں امام ہوں، یہ نہ ہو ذہن میں۔ تو نماز کا کلچر پیدا کریں، اذان دینا سیکھیں، اذان کی برکتیں، اذان کا ثواب، اور رزق حلال، یہ سب چیزیں نصاب عمل میں ہیں۔ ایک نعرہ حیدری لگانے کے بعد یہ سب واجب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نعرہ حیدری نہیں لگاتے ان سے حضرت علی نہیں پوچھیں گے کہ تم نے رزق حلال کمایا تھا یا حرام، وہ تو ہی ہیں، جس جگہ کے اس جگہ جائیں گے۔ جب نعرہ حیدری آپ نے لگا دیا تو گویا اعلان کر دیا کہ ہم تو مولا علی کے سپاہی ہیں، اور مولا علی کے سپاہی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ نے محمد رسول اللہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو آقا کا کیسا امتی ہونا چاہیے، واضح ہے۔ ان چیزوں میں اپنی محنت صرف کرنا یہ بھی جہاد نفس ہے۔ صرف میدان جنگ میں جا کے گلا کٹا دینا جہاد نفس نہیں۔ صحیح نماز سیکھیں، صحیح اذان سیکھیں، صحیح رزق و روزی کمائیں، معاشرے کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، ظاہر بھی حسین ہو آپ کا، باطن بھی حسین ہو آپ کا۔ اس کے بعد جب آپ مولا کو یاد کریں گے تو اس کی شان کچھ اور ہوگی، آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، آپ کے عمل میں اثر ہوگا، اور آپ جہاں بھی رہیں گے پورے معاشرے کے لیے فانوس کی طرح آپ کے وجود سے نور پھیلے گا۔ نور، آپ معاشرے کا فانوس بن جائیں، آپ معاشرے کے لیے چراغ بن جائیں۔ آپ میں سے ہر ایک آپ میں سے ہر ایک چراغ بن سکتا ہے اگر محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کہ صحیح تعلیمات پر عمل ہو۔ عمل عمل عمل